اکیلی رہنے والی ایک لڑکی نے ایک بندر کو اپنے گھر میں جگہ دی، اس کا نام مونی رکھا، اس سے بات کی اور اسے دوست بنا لیا۔ لیکن ایک دن بندر نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا کہ چند ماہ بعد ہی بچی کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہونے لگا۔ گاؤں والے ہنستے اور تانے دیتے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ کیا یہ واقعی بندر کا بچہ تھا؟ راز جاننے کے لیے پوری کہانی سنیں۔ یہ کہانی چندر پور کے ایک خاموش لیکن زندگی سے بھرے گاؤں کی ہے، جہاں ہر سایہ کوئی نہ کوئی راز چھپا رہا تھا، جہاں نہ شہر کی رونق تھی نہ زندگی کی رفتار۔ پہاڑیوں کی گود میں بسا یہ گاؤں ہریالی سے ڈھکا اور قدرتی خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ اس گاؤں کے کونے میں ایک جھونپڑی تھی جہاں مہک رہتی تھی، ایک سادہ دل، اکیلی اور خاموش لڑکی۔ اس کی دنیا صرف اس کا انگور کا باغ تھا جو اسے اس کے والدین کے مرنے کے بعد وراثت میں ملا تھا۔ اسے تنہائی کی عادت ہو گئی تھی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی اپنا دل بہلانے والا۔ وہ ہر صبح طلوع آفتاب سے پہلے باغ میں جاتی، اپنے نازک ہاتھوں سے انگور توڑتی اور پھر بازار جا کر بیچتی۔ مہک گاؤں کے بارے میں مجھ میں صرف ایک بات مشہور تھی، وہ ہے انگوروں والی لڑکی۔ وہ ہمیشہ اکیلی رہتی ہے لیکن اس کے انگور بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ایک دن جب مہک ہمیشہ کی طرح باغ میں انگور توڑ رہی تھی، سورج کی روشنی درختوں کی شاخوں کو چھو کر نرمی سے زمین پر پڑ رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور مہک اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور خاموشی کے سائے تھے، جیسے اس کے دل میں کوئی بہت بڑی چیز دفن ہو گئی ہو۔ اچانک اس کی نظر ایک بندر پر پڑی۔ وہ عام بندروں جیسا نہیں تھا، نہ شرارتی نہ شور مچانے والا۔ وہ سکون سے بیٹھا مہک کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ مہک چونک گئی، پہلے تو وہ ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے سوکھی چھڑی اٹھائی اور دھیمی آواز میں بولی، چلی جاؤ، میرے شیر کو برباد نہ کرو۔ لیکن بندر وہیں بیٹھا رہا، اس کی آنکھوں میں درد چھپا ہوا تھا، خوف نہیں۔ مہک اس کی طرف بڑھی لیکن جیسے جیسے وہ قریب آتی گئی اس کی ہمت کم ہوتی گئی۔ بندر نے کوئی حرکت نہیں کی، اس نے بس آنکھیں نیچی کر لیں۔ مہک چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے لیکن اسے نقصان مت پہنچانا۔ اس دن بندر نہیں بھاگا، وہ اس جگہ سے اٹھ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مہک اپنا بیگ بھرتی رہی۔ اگلے دن جب وہ پارک واپس آئی تو وہی بندر اسی جگہ بیٹھا تھا۔ اس بار وہ حیران ہوا لیکن ڈری نہیں۔ تم پھر آ گئے ہو؟ بندر نے اس بار سر ہلایا۔ مہک کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ انگور پکڑے اور آہستہ آہستہ بندر کے پاس رکھ دیا۔ بندر خاموش رہا۔ اس نے انگور لیے اور کھانے لگا۔ پھر دن گزرتے گئے۔ ہر روز مہک باغ میں کام کرنے آتی اور بندر بھی وہیں ہوتا۔ وہ شرارتی نہیں تھا، وہ مدد کرے گا۔ وہ شاخوں سے انگور توڑ کر نیچے گرا دیتا اور عقاب مہک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتا، جیسے آج کا صلہ مانگ رہا ہو۔ کہاں ہے مہک کو اس بندر کی عادت ہو گئی تھی، وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی جیسے وہ اسے سمجھ رہی ہوتی۔ کاش میری کوئی ماں ہوتی، وہ بھی تمہاری طرح خاموش ہوتی۔ بندر سب کچھ سنتا اور آنکھوں سے جواب دیتا، کبھی سر ہلا ہلا کر ٹھنڈی سانس لیتا۔ مہک کو اس سے سکون ملنے لگا۔ چند ہفتوں کے بعد ایک دن بارش شروع ہو گئی۔ مہک جھونپڑی کی طرف بھاگ رہی تھی اور دیکھا کہ وہ مونس باغ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ جب وہ واپس جھونپڑی میں دیکھ رہا تھا اکیلے، اس لمحے مہک کا دل چیر گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس پلٹی اور بندر کے پاس آئی۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ بندر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا جیسے اس کے وجود میں کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ مہک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میرے ساتھ چلو گھر چلو، تم اکیلی نہیں ہوگی۔ اب بندر نے خاموشی سے اسے مان لیا۔ اب وہ تنہائی نہیں تھی اور وہ مہک کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی رہے گی۔ رات کو مہک کی کہانیاں سنتا وہ اب اسے فون کرتا، مونی مونی آؤ، کھانا تیار ہے، مونی چلو بازار چلتے ہیں، ہمیں انگور بیچنے ہیں۔ گاؤں والے چونک جائیں گے، کچھ ہنسی گے، کچھ سرگوشیاں کریں گے۔ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، وہ ایک بندر کو گھر لے آئی ہے، لیکن اب مہک پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
وہ اپنی دنیا میں خوش تھی جس میں مونی تھی، بگا تھا اور ذہنی سکون تھا۔ ایک رات مہک اپنی چارپائی پر لیٹی تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اندر کونے میں مونی کے ساتھ مٹی کا چراغ جل رہا تھا۔ وہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں جیسے اس کے دل میں کوئی راز ہو اور وہ اسے مہک سے چھپانا چاہتا ہو۔ مہک کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ وہ بڑبڑایا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، ٹھیک ہے؟ بندر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مہک بے خبر سو گئی، لیکن اس رات کچھ بدلنے والا تھا، کچھ ایسا جو وقت کا پہیہ گھمائے گا۔ خزاں کی ٹھنڈک چندر پور کی ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ سورج کی روشنی متعدل ہو چکی تھی۔ درختوں کے پتے زرد ہو کر زمین پر گرنے لگے تھے۔ انگور کا سیزن بھی اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ مہک کا جسم کچھ دنوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کمزوری تھی۔ وہ معصوم سی مسکراہٹ بھی شاید ہی اس کے ہونٹوں پر آئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ عام تھکاوٹ ہے، لیکن پھر سردی، بخار اور صبر کی کمی نے اسے بستر پر گرا دیا۔ بندر، جسے وہ اب مونی کہتی تھی، ہر لمحہ اس کے پاس بیٹھتی تھی۔ کبھی اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا ڈالتا، کبھی پانی لاتا اور کبھی مہک کے لیے بازار سے پھل چرا لیتا۔ مہک کی سانسیں سست ہو چکی تھیں لیکن اس کے دل میں سکون تھا۔ اس کے قریب کوئی ہے جس نے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ ایک شام جب آسمان ابر آلود تھا تو مہک نے کمزور نظروں سے مونی کی طرف دیکھا اور تھکی ہوئی آواز میں کہا، مونی اگر تم نہ ہوتی تو میں مر جاتی۔ مونی نے اس کے ہاتھ ایسے پکڑے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ کچھ دنوں کے بعد مہک کا اس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ پھر سے چلنے لگی۔ اس نے اپنی پرانی عادتیں بحال کیں۔ جھونپڑی کی صفائی کرنا، ٹائیگر کا حملہ اور مونی سے لمبی بات چیت۔ ایک رات جب آسمان پر چاند چمک رہا تھا تو مہک نے چٹائی بچھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے مونی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم نے میری زندگی بدل دی ہے مونی، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی نہیں چھوڑو گی۔ مونی نے آہستہ سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ مہک جلدی سے سو گئی اور اس رات وہ بہت اچھی طرح سویا تھا۔ رات کا آخری حصہ تھا۔ باہر خاموشی کا راج تھا۔ ہوا بھی تھم چکی تھی۔ چراغ کا شعلہ مدھم ہو چکا تھا۔ مہک گہری نیند میں تھی، شاید کسی خواب میں یا کسی ایسی حقیقت میں جس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ مونی اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا۔ اس کی حرکتیں انسانوں جیسی ہو چکی تھیں۔ اس نے مہک کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر وہ کام کیا جس کا مہک کو احساس تک نہیں تھا۔ صبح جب مہک نے آنکھ کھولی تو اس کا جسم تھکا ہوا تھا، جیسے اس نے لمبا سفر مکمل کیا ہو۔ اسے کچھ محسوس ہوا تو اس نے کیا، لیکن اسے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ پھر بھی اس کے دل کو سکون تھا۔ مونی اس کے ساتھ تھی۔ وہ اکیلا نہیں تھا۔ مہینے گزر گئے، وقت خاموشی سے گزرا جیسے کوئی گہرا راز بہہ رہا ہو۔ مہک کو اب کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے جسم میں تبدیلیاں تھیں۔ ابتدائی طور پر اسے صبح سویرے سینے میں متلی، کمزوری اور بے چینی محسوس ہوئی۔ خیال آیا کہ شاید بیماری دوبارہ آ گئی ہے۔ پھر ایک دن وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ وہ ایک پرانا اور تجربہ کار ڈاکٹر تھا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی۔ اس نے مہک کی حالت دیکھی اور کچھ دیر خاموشی کے بعد ایک جملہ کہا، تم ماں بننے والی ہو۔ مہک کے کانوں کو لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ کیا کہا؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، ہاں بیٹی تم۔ ہاں، میں آپ سے مل چکا ہوں۔ 4 مہینے گزر گئے۔ مہک کی زبان خوش ہو گئی۔ اس کی سانس رک گئی۔ اس نے ایمانداری سے کہا، لیکن میں کبھی کسی کے قریب نہیں گئی۔ میں نے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ڈاکٹر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اتنا ہی بولا، بعض اوقات تقدیر وہ لکھ دیتی ہے جسے عقل بھی نہیں سمجھ پاتی۔ مہک گھنٹوں آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ بار بار پیٹ تک گئے۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے دل میں ایک زخم تھا اور اس کے دماغ میں صرف ایک سوال تھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے سب پر شک کیا لیکن پھر اس کی نظر مونی پر پڑی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے خاموش معصوم نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی اب بھی وہی خاموش وفا تھی، لیکن مہک کی آنکھوں میں پہلی بار شک تھا۔ کیا آپ ایک ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مونی نے سر جھکا لیا۔ اسی لمحے مہک کو لگا جیسے اس کا دل پھٹ گیا ہو۔ وہ چیخ اٹھی، تم نے میری عزت کو دھوکا دیا، تم میری دوست ہو، میری اکلوتی ساتھی۔ مونی ساکیت ایسے کھڑی تھی جیسے وہ انسان ہو، لیکن اس کی زبان بند تھی۔ مہک نے چیخ کر کہا، ابھی مونی میرے گھر کے دروازے کے قریب تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک بار اسے دیکھا اور پھر باہر نکل گیا۔ وہ ہر رات اور ہر دن دروازے پر بیٹھ کر روتی تھی لیکن مہک نے دروازہ نہیں کھولا۔ مہک اب بظاہر ٹھیک تھی۔ وہ باہر جا کر انگور توڑ کر بازار میں بیچتی، لیکن اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ گاؤں والوں کی شکل بدلنے لگی تھی۔ کوئی پوچھتا، کوئی ہنستا، کوئی خاموشی سے تماشا دیکھتا۔ اور مونی، وہ اب درختوں کے درمیان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے مہک کے دروازے کے سائے میں بیٹھا دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک خاموش گواہ، پچھتاوے کی تڑپ اور بے ساختہ محبت۔ دنیا میں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں، روح پر لگتے ہیں۔ اور مہک کی روح دن با دن بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ مہک جو 4 ماہ کی حاملہ تھی، جب گاؤں کی گلیوں سے گزرتی تو لوگ سرگوشی کرتے، ہنستے، انگلیاں اٹھاتے۔ وہ آنکھیں جو کبھی اس کے انگور خریدتی تھیں، اب اس کی عزت کا سودا کر رہی تھیں۔ ایک دن گاؤں کے چوک پر چند عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ انگور بیچنے والی مہک ماں بننے والی ہے؟ یہ بہت زیادہ ہے۔ شادی کے بغیر بچہ۔ یہ گاؤں ہے یا شہر؟ اس کا یقینی طور پر کسی گاہک کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ دوسری عورت ہنس پڑی۔ گاہک کون تھا؟ وہ ہمیشہ اکیلی رہتی تھی، شاید کوئی جن آسایا۔ وہ ہنس پڑی اور دوسری عورتیں بھی یہ کہنے لگیں۔ کچھ مردوں نے تو کھلکھلا کر کہا، ارے مہک بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے، ہمیں بھی بتا دو، مفت آفر کے ساتھ کچھ اور ملے تو انگور بھی خرید لیں گے۔ ان جملوں نے مہک کے دل میں تیر کی طرح چھید کر دیا۔ وہ اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا لیکن دیواروں سے گندی زبان نکلی۔ مہک نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کا ابلا ہوا پیٹ دیکھا اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا میں غلط ہوں؟ کیا میں واقعی غیر اخلاقی ہوں؟ کیا اب میں کسی کی عزت کے لائق نہیں؟ وہ جواب ڈھونڈتی رہی لیکن خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اکثر رات کو وہ اپنی جھونپڑی کے کونے میں بیٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتی، جہاں مونی اب بھی روز آ کر بیٹھتی تھی اور گھنٹوں اسے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ اب نہ اچھلتا تھا، نہ ہنستا تھا اور نہ ہی مہک کے گرد گھومتا تھا۔ وہ بس سر جھکائے خاموش بیٹھا رہتا۔ مہک اس کی طرف دیکھتی اور اس کے دل میں ایک طوفان برپا ہو جاتا۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کیا تم نے میرے ساتھ ایسا کچھ کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مونی نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور سر جھکا لیا۔ مہک کے لیے یہی کافی تھا۔ مہک کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ نکل جاؤ، میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ تم نے میری عزت برباد کر دی ہے۔ مونی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ کر صحن کے کونے میں بیٹھ گیا۔ مہک نے چھڑی سے اس پر پانی پھینکا۔ اس نے اسے اتنا مارا کہ وہ جھونپڑی سے بھی نکل گیا، لیکن وہ اگلے دن واپس آیا، اور پھر اگلے دن، اور اس کے بعد ہر روز وہ آ کر دروازے پر بیٹھتا اور ہر روز مہک سے چیختا، لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ گاؤں کی پنچایت میں بھی اس معاملے کا ذکر کیا گیا تھا۔ مولوی، نمبردار اور بزرگ بیٹھ گئے اور وہ فیصلے لینے لگے۔ یہ لڑکی ہمارے گاؤں کی عزت برباد کر رہی ہے۔ ہم ایک غیر شادی شدہ، بے نام بچے کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسے گاؤں سے نکال دینا چاہیے۔
مہک کو پیغام دیا گیا کہ اگر اس نے بچے کے والد کا نام ظاہر نہیں کیا تو اسے گاؤں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ مہک خاموش رہی۔ صرف چند عورتیں ہی اسے دیکھنے گھر سے نکلیں اور وہ بھی ترس کھا کر۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ کسی مرد کا نام لیتے تو کم از کم بچہ تو ذبح کر دیا جاتا۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ دوسری طرف مونی بھی خاموش اور تکلیف میں تھی۔ نہ کھاتا نہ پیتا، وہ جھونپڑی کے سامنے ہی بیٹھ جاتا۔ اس کے بال گرنے لگے، اس کی آنکھیں ڈوب گئیں اور وہ اب ایک کمزور سائے کی طرح لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ مہک کی طرف دیکھتا جیسے کہنا چاہتا ہو مجھے معاف کر دو۔ مہک کی آنکھوں میں بھی درد تھا لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کسی عفریت سے پیار ہو گیا ہے یا یہ دھوکہ ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور مہک کی امیدیں بھی کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ اس نے سوچا اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو میں یہ سب ان کے ساتھ شیئر کر لیتی۔ کاش یہ سب ایک خواب ہوتا اور اس کی آنکھ کھلتے ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے جسم میں ایک نئی زندگی اٹھ رہی تھی اور باہر کی دنیا اسے اپنی رسوائی کہہ رہی تھی۔ ماں کب ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکی تھی، وہ دنیا جہاں صرف تھی سوالات تھے، جواب نہیں تھے، صرف زخم تھے، مرہم نہیں تھے، اور صرف سائے تھے، روشنی نہیں تھی۔ مونی اب بھی روزانہ دروازے پر آتی تھی۔ خاموش اور ٹوٹی ہوئی مہک کا دل اب بند ہو چکا تھا۔ لیکن سچائی کی راہیں دور ضرور ہیں لیکن کبھی بند نہیں ہوتی۔ دن گزر چکا تھا۔ گاؤں پر شام کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مہک پیٹ پر ہاتھ رکھے جھونپڑی میں خاموش بیٹھی تھی۔ وہی سوال جو ہر روز اس کی آنکھوں میں ابھرتا تھا مگر جواب کبھی نہیں ملتا تھا۔ دروازے پر آواز آئی۔ مہک نے اوپر دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ مونی پھر آئی ہے۔ اب وہ ہر روز نہ کچھ کھاتا اور نہ بولتا، وہ صرف آ کر بیٹھ جاتا۔ مہک اب اسے نظر انداز کر دیتی، لیکن ایک انجانے خوف نے دل کے کسی کونے میں جگہ بنا لی تھی۔ کیا وہ واقعی ایک عام جانور تھا؟ اسی رات گاؤں میں ایک عجیب مولوی آیا۔ وہ ایک بوڑھا، خاموش آدمی تھا جس کے چہرے سے حکمت کے آثار جھلکتے تھے۔ مولوی سیدھا مہک کی جھونپڑی کے سامنے آیا اور کہنے لگا بیٹی میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے۔ مہک ہکا بکا رہ گئی۔ بوڑھے نے آہستگی سے کہا تم جس جانور کے ساتھ رہتے تھے وہ جانور نہیں تھا، یہ ایک ملعون انسان تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے سوچا کہ یہ ایک نئی افواہ کا آغاز ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بندر تھا۔ مولانا نے سر نہیں جھکایا۔ بیٹی، برسوں پہلے ایک بدقسمت شہزادے نے جنگل کی ایک جادوگرنی کا دل توڑ دیا تھا۔ اس لعنت میں اس جادوگرنی نے اسے بندر بنا دیا اور کہا کہ جب تک عورت سے سچا رشتہ قائم رہے گا وہ ایسا نہیں کرے گی، اس کی لعنت نہیں ٹوٹے گی، اور وہ عورت تم مہک بن گئی ہو۔ مولوی کے الفاظ مہک کے دل میں طوفان کی طرح آتری، اور اس رات جو کچھ ہوا وہ بددعا کو توڑنے کا ذریعہ تھا۔ مولوی نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ مجرم نہیں تھا، وہ بے بس تھا، اور شاید اس کے دل میں محبت نے بھی جنم لیا تھا۔ اسی لیے مہک ہر دن کھلی سانسوں کی طرف دیکھتی رہی۔ مہک دروازے کو کھولتی رہی۔ وہ سائڈ جہاں مونی روز بیٹھتی تھی، لیکن آج وہاں مونی نہیں بلکہ ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ سفید لباس، سادہ چہرہ، نم آنکھیں اور کانپتی آواز۔ مہک میں وہی شخص ہوں جسے تم نے مونی کہا، جس کو تم نے اپنے گھر میں جگہ دی، اور دل میں بھی میں انسان ہوں۔ تمہاری سچائی اور لمس نے مجھے لعنت سے نجات دلائی۔ مہک وہاں پر میری زندگی کی طاقتور ہو کر کھڑی ہو گئی، میری عزت برباد کر دی، اور اب تم آ کر کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ نوجوان زمین پر گر گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے اذیت دی، لیکن جان بوجھ کر نہیں۔ میں صرف زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہوں۔ مجھے ایک موقع چاہیے تھا۔ تم وہ واحد شخص تھے جس نے مجھے جانور سمجھا، اور اب انسان بن گیا ہوں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اگلی صبح سارا چندر پور گاؤں حیران رہ گیا جب لوگوں نے مہک کے دروازے پر ایک اجنبی خوبصورت نوجوان کو کھڑا دیکھا، اور وہی مہک جس کی کل تک بے عزتی ہو رہی تھی آج اس کے ساتھ ہے۔
वो सर उठाकर खड़ी हुई तो हर जबान खामोश हो गई। मौलवी ने गांव की महफिल में सबसे कहा कि जो तुम सब गलत समझते हो, जिसे तुम बंदर कहते रहे वो इंसान था। तुमने महक को मुजरिम समझा लेकिन वो किसी के मुकद्दर की रोशनी बन गई। गांव की औरतें शर्मिंदा थीं। मर्दों ने नजरें नीची कर ले। महक ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुम सब ने मुझ पर जुल्म किया है, लेकिन मैं किसी से जवाब नहीं मांगती क्योंकि मेरी मोहब्बत लूट आई है। कुछ दिनों के बाद महक और वो नौजवान, जिसका नाम अब जाहिद रख दिया गया था, की शादी हो गई। मौलवी ने निकाह कराया। गांव वालों ने बतौर गवाह शिरकत की। वही लोग जो कल तक इसे ताने देते थे आज महक को दुआएं दे रहे हैं। निकाह के बाद जाहिद ने महक का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे आज़ादी दी, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। महक की आंखों में आंसू थे लेकिन अब दर्द नहीं था, खुशी भी उनमें छपी थी। चंद माह बाद महक ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। गांव में पहली बार गैर शादीशुदा मां के बच्चे को इतनी इज्जत मिली थी। बच्चा इस बंधन की अलामत था जिसमें मोहब्बत, इसार और मुआफी मौजूद थी। जाहिद एक आदमी था जो हर रोज अंगूर की बैल में काम करता था। महक उसके साथ रहती थी। वो झोंपड़ी अब भी वहीं थी लेकिन इसमें अब तन्हाई नहीं बल्कि मोहब्बत थी। शाम का वक्त था। सूरज की नारंगी रोशनी अंगूरों पर चमक रही थी। महक और जाहिद अपने बच्चे के साथ बैठे थे। जाहिद ने आहिस्तगी से कहा, तुमने मुझे तन्हाई और लानत से निकाला, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। महक ने इसका हाथ पकड़कर मुस्करा दिया।